اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی عالم نے آ کر کہا، السلام علیک یا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانثار کو جو اس وقت بارگاہ نبوی میں حاضر تھے، یہودی عالم کے انداز تخاطب پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اس کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے سنبھل کر وجہ پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار کڑک کر بولے، تو نے یا رسول اللہ کیوں نہ کہا؟ وہ بولا، اس میں کیا گناہ تھا کہ میں نے ان کا خاندانی نام لیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نرمی سے فرمایا، ہاں میرا خاندانی نام محمد ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار جن کو آپ سے اس قدر عقیدت اور محبت تھی، کسی شخص کے منہ سے اے اللہ کے رسول کی بجائے اے محمد سننا بھی گوارا نہ تھا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو عبداللہ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے حسب و نسب کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے کہ ان کے والد کا نام بجدد تھا اور وہ یمن کے مشہور حمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان تخت و تاج اور طبل و علم کا مالک رہا تھا۔ معلوم نہیں کہ کیا افتاد پڑی کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو غیروں کی غلامی اختیار کرنا پڑی۔ اسی حالت میں وہ بارگاہ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر شرافت اور نجابت کے آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے کرم کا جوش جوش میں آ گیا۔ آپ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا، اگر چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ اور اگر میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے تو میرے گھر والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنے خاندان اور وطن پر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں ہی رہوں گا۔ اور پھر وہ خلوت و جلوت اور سفر و حضر ہر حالت میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن انہوں نے بررضائے و رغبت آپ کی غلامی اختیار کر لی۔ یوں زندگی بھر دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹے رہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف حضور کی ہر حکم کی تعمیل نہایت مستعدی سے کرتے تھے بلکہ آپ کے ہر ارشاد کو بھی حرز جان بنا لیتے تھے۔ اپنی زندگی میں بھی اس پر عمل کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ مسند ابو داؤد میں خود ان سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا عہد کرے اور اسے پورا بھی کرے وہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کبھی کسی انسان سے کچھ نہ مانگوں گا۔ ارباب سیار کا بیان ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر اپنے اس عہد کی شدت سے پابندی کی، یہاں تک کہ اگر سواری کی حالت میں کوڑا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر بھی گر جاتی تھی تو خود سواری سے اتر کر اسے اٹھاتے تھے اور کسی دوسرے کو اس کام کے لیے ہرگز نہ کہتے تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصبا میں اس سے ملتی جلتی روایت اس طرح بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم نے اہل بیت کے لیے دعا کی۔ اس وقت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی اہل بیت سے ہوں؟ ارشاد ہوا، ہاں، جب تک تم کسی امیر کے پاس سائل نہ بن کر جاؤ نہ یا کسی دروازے کی چوکھٹ پر نہ جاؤ۔
حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد عمر بھر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، آپ کی وصال تک برابر آپ کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد غالباً عہد فاروقی میں وہ شام چلے گئے اور رملہ میں سکونت اختیار کر لی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کی مہم پر معمور فرمایا تو حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ مصر جانے والے مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ وہاں کئی مارکوں میں داد شجاعت دی، مصر سے واپس آ کر حمص میں گھر بنا لیا اور وہیں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو حضور نبی کریم کا غلام کہلانے میں بڑا فخر محسوس کیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے بھی حضور سے ان کی غلامی کی نسبت کا احترام اور لحاظ کریں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک دفعہ حمص کے زمانے میں قیام کرتے ہوئے علیل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن قرطزادی حمص کے گورنر تھے، وہ کسی وجہ سے ان کی عیادت کے لیے نہ آئے۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بے رخی کو بہت محسوس کیا، ان کو یہ خط لکھوایا: اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا غلام تمہارے یہاں ہوتا تو کیا تم اس کی عیادت کے لیے نہ آتے؟ یہ خط عبداللہ بن کرت کو ملا تو ان کی اپنی غفلت پر بہت ندامت ہوئی۔ وہ اس کی تلافی کے لیے اس کی سرت اور بدحواسی کے ساتھ گھر سے نکلے۔ لوگ سمجھے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہی پر معذرت کی اور دیر تک ان کے پاس بیٹھ کر مزاج پرستی کرتے رہے۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالی عنہ 54 ہجری میں حمص میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین۔